سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمعنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه كما يقال سمعت علم فلان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اچھا جی کلام قدیم جی کیا کلام قدیم وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے امام اشری تو اس طرف گئے ہیں کہ جائز ہے یہ کہ وہ سنی جائے سنی جائے اور استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے اس بات کو منع کیے اور یہی اختیار ہے کس کا شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ کہ جو اللہ کی صفت ہے نا کلام وہ نہیں سنی جا سکتی وہ نہیں سنی جا سکتی نہیں سنی جا سکتی اب سوال ہے اس کا جواب ہے سنیں جی جی کہ یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی یسمع کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ وہ آیت پوری آ رہی ہے اور تھلے جی حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنیں جی جی تو اس کا کیا مطلب ہے جی یہ شیخ استاد ابو اسحاق اور شیخ ابو منصور ماتریدی کے نزدیک جی اس کا مطلب ہے حتیٰ کہ سنے وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں اللہ کی کلام کلام دال سنے کیا سنے دال سنے ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ حتیٰ کہ سنے وہ اللہ کے کلام کو تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ حتیٰ وہ سنے جو کلام اللہ پر دال ہے دال ہے جیسا اب اس پر ایک مکیس لہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی بندے کی کوئی تقریر سنے جی یا اس کی کوئی کتاب پڑھے تو کہہ دیتے ہیں سمیت علم فلان میں نے فلانے کا علم سنا ہے حالانکہ علم نہیں سنا دال علی علم سنا ہے جی سمجھے ہی او بے خود رو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فمانا قولہ تعالی حتی یسمع کلام اللہ ہے کہ اس نے سنا ہے وہ جو دال ہے اس پر یعنی اس نے لفظی سنا ہے نفسی نہیں سنا بلکہ لفظی سنا ہے لفظی دال ہے نفسی پر جیسا کہ کہا جاتا ہے سمیت علم فلان جی جی کیا مطلب میں نے سنے الفاظ اس کے علم پر یہ سنے ہیں کیوں علم نہیں سنا جا سکتا کیوں علم تو ایک کیفیت ہے جو قائم ہوتی ہے عالم کے ذہن کے ساتھ تو وہ تو نہیں سنی جا سکتی ایشا بس گل مگی علامہ عبدالعزیز برہروی فرماتے ہیں میرے نزدیک اس تعویل کی تفریح میں استاذ کے مذہب پر یہ جو تفریح پیش کی ہے بحث ہے بے یہ سنی اس لیے کہ یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے یہ جو آیت پیش کی ہے نا یہ تو کفار کے بارے میں ہے اور اس کا تمام یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے سونے ہو تواڈے کولوں پناہ منگے فاجر ہو تو اس کو بنا دے دیں حتیٰ یسمع کلام اللہ حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے جی
ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ کہ جب کوئی کافر تمہارے پاس آئے نا تو اٹھ کے سر جی نہ کرنا شروع کر دے، انہوں اللہ دا کلام سناؤ دے دماغ اترے مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے تہاڈے کول کوئی کافر پناہ منگے نا کہ مینوں حالت کفر وچ کول رہن دیو تو پناہ دے دیو. تے تساں پڑھنا ہے قرآن، صحابہ پاک نے پڑھنا ہے قرآن، وہ سنے گا ان دے دل وچ اترے گا تو مسلمان ہو جائے گا، تے جہنم کولوں نکل کے جنتی بن جائے گا. یہ ان کام ہے بھی آپ اسی نہیں اللہ کا کلام پڑھتے سمجھتے تو کافروں نے کی سنانا سمجھانا ہے جی. وہ جڑے خود کافراں دے ملک وچ جان واسطے معراج تو بھی گھٹ اتنے سمجھتے ہیں انہاں واسطے یہ چیز کے ہویا جی. اچھا جی خیر بھئی یہ ہے تو کن کے بارے میں؟ کفار کے بارے میں. یعنی اگر طلب کرے امان آپ سے تو آپ اس کو حتیٰ کہ سنے وہ قرآن مسلمانوں سے شاید کہ وہ ہدایت پا جائے اس قرآن کے سننے کے ساتھ، اور نہیں شک اس بات کا کہ وہ کہ سنے گا اس کو کافر وہ کون ہے، لفظی ہے نہ کہ نفسی ہے. پس تعویل کرنی اس کی کس کے ساتھ آیت میں یہ تو متعین ہے، یہ تو متعین ہے کہ اس نے لفظی ہی سننی ہے. برابر ہے کہ ہم قول کریں سے نفسی کے سما کا یا اس کے عدم جواز کا. اصل تو بات تھی نا کہ امام مشری نے فرمایا کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے، وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے کلام نفسی، اور ابو اسحاق نے اس کو منع کیا. اب اس پر جو تفریح بیان کی استاد کے مذہب پر، اس پر سوال ہے کہ یہ تفریح نہیں منطبق، اس لیے کہ یہ تو آیت ہے کافروں کے بارے میں کہ انہوں نے جو سننا ہے وہ تو قرآن کے لفظ سننے ہیں، وہ کلام لفظی سننی ہے نفسی نہیں سننی ہے. خواہ جواز کا ہے کہ خام کلام نفسی سما کے جواز کا قول کریں یا عدم جواز کا. یہاں تو جس سما کا ذکر ہے وہ تو لفظی ہے، وہ تو ہے ہی ہے لفظی ہے، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے برابر ہے کہ ہم قول کریں جماعت سے نفسی کے سما کا یا اس کے عدم سے جواز. لہذا واجب اکتفا تھی فی تمثیل بے کلام موسیٰ علیہ السلام. جو آگے آ رہا ہے نا یہ تفریح اصل بنتی ہے. ہن پڑھو گے اندمانہ کرو. پس مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ یسمع کلام اللہ کہ سنے وہ جو دال ہے اللہ کے کلام پر، جیسا کہ کہا جاتا ہے سنا میں نے فلاں کا علم، یعنی الفاظ سنے کیونکہ علم تو ذہن کے ساتھ قائم ہے، وہ تو سنا نہیں جاتا. جی میں تیرے کول ایک بڑے وڈے شیخ الحدیث بیٹھے ہون تے تو اپنے کان انہوں دے سر نال لائیں جتھے وچ علم میں تو کچھ ہے سنے بھی دی سننا جڑا منہ چ بولنا ایک ہی نے یہ الفاظ نے جی یہ اس علم پر دال ہے جو سنا جا رہا ہے، وہ علم تو نہیں سنا جا رہا. جی جو دلالت کرے اللہ تعالیٰ کے کلام پر، جیسا کہ کہا جاتا ہے سنا میں نے فلاں کے علم کو. ہن اگے فرمان موسیٰ علیہ السلام سمع صوتا دالا علی کلام اللہ تعالی لیکن لما کان بلا واسطۃ الکتاب والملک خص باسم الکریم. بس حضرت موسیٰ علیہ، یہ سوال کا جواب ہے پھر پڑھ دیں سوال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی آواز، او رات او درخت وچ آواز ہے، سنی تھی آواز، ایسی آواز جو دلالت کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ کی کلام پر. خود کلام نفسی نہیں سنی تھی، کلام نفسی کا دال سنا تھا، الفاظ سنے تھے. تو لیکن سے وہ وہم ہے، تو یہ تو ہر نبی نے سنا ہے، یہ تو ہر نبی نے سنا ہے، تو فرشتوں نے بھی سنا ہے. تو پھر سب کو کلیم کہنا چاہیے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کلیم کہتے ہیں؟ جی یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دیا ہے لیکن جب کہ تھا یہ دال کا سننا کتاب کے واسطے کے بغیر اور فرشتے کے واسطے کے بغیر،
تو خاص کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کلیم کے نام کے ساتھ، جیسا کہ بے نستور، جیسا کہ دیکھا جائے، زیارت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی آخرت میں، اللہ کی ذات کی، بغیر کم کے اور بغیر کیویں کیڑے پاسیوں، یہ دونوں گلاں نہیں ہون گے۔ سنیں جی، اللہ دا دیدار ہو جانا ہے، نہ کوئی جیت بیان کر سکے گا، نہ کوئی کیفیت بیان کر سکے گا۔ سوال ہے کہ جب نہ سوال پھر کریں گے، وہ نا ایک منٹ پڑھن دینا، پھر پھیرا دیں۔ اور دیکھو ادھروں، فَموسیٰ علیہ السلام، پھر پھیرا دینا اس نو، موسیٰ علیہ السلام نے سنی آواز، ایسی آواز جو دال تھی کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی پر، وارد ہے اس پر یہ کہ ہر ایک ہم میں سے سنتا ہے آواز جو دال ہے اس پر۔ تو ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، چلو ہم نہ صحیح، انبیاء علیہ السلام نے تو سب نے اللہ کی کلام سنی ہے، یعنی دال سنا ہے، تو کیا وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کرنے کی کلیم کے نام کے ساتھ؟ تو جواب دیا ہے اس کا اپنے اس قول کے ساتھ، لیکن جب کہ تھا یہ سننا کتاب اور فرشتے کے، واسطے کے بغیر، بلکہ تھی وہ آواز، پیدا کیا اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ کسب کرے اس آواز کا کوئی ایک اللہ کی مخلوق سے۔ جی، جی درمیان میں کسی کاسب کا دخل نہیں، دخل نہیں، بے فرشتے نے آ کر سنا ہے، جی 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 یہ بالکل دخل نہیں ہے، سمجھے؟ جی، اس لیے خاص کیے گئے کس کے ساتھ؟ کلیم کے نام کے ساتھ، برخلاف جو ہم سنتے ہیں، کیونکہ بندوں کی آواز، جی جی، فَإِنَّهُ صَوْتُ الْعِبَادِ، جو ہم سنتے ہیں یہ تو بندوں کی آواز، ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں، باوجود کتاب کے، تبسط کے، یعنی نقوش جو نقش کیے گئے کس میں؟ صحف میں، اے شاباش سے، اور جبریل علیہ السلام جو اترے تھے لفظ لے کر، جی جی وہ واسطہ ہے ہمارے درمیان، اللہ تعالیٰ کے درمیان، بس۔ اور یہ جواب ہے ابو، منصور کا، اور جواب دیا استاد رحمہ اللہ نے، ابو اسحاق اسفرائینی نے، جی بائیں طور کے سنا تھا سنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے آواز، ہر جہت سے بے جمیع البدن، جی لا بسما فقط، وہ جو درخت سے آواز آئی تھی نا، جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی، وہ پورے بدن کے ساتھ سنی تھی، اور سنیں جی صرف کانوں کے ساتھ نہیں سنی تھی، نہیں سنی تھی، پورے بدن کے ساتھ۔ پس اسی راز کے لیے خاص کیے گئے وہ اسم کے ساتھ، کیڑا اسم؟ اسم الکلیم، ایشا بس۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمائے امام مشری کی تابع داری کرتے ہوئے کہ سنا تھا، کیونکہ امام مشری فرماتا ہے کہ اللہ کے کلام سنی جا سکتی ہے، اور کلام نفسی، کہ انہوں نے کہا کہ سنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کلام نفسی کو، لیکن سنی تھی بغیر آواز کے اور بغیر حرف کے۔ اچھا جی، حق سبحانہ و تعالی قادر ہے اس پر کہ اللہ کسی کو کلام سنوا دے، نہ آواز ہو نہ حرف ہو، نہ آواز ہو نہ حرف، یہ تو عادت ہے نا، تو عادت نام اس کو آگے دلیل بنا دیتے ہیں، جیسا کہ چیمٹی، اے ویکھو ایک حیات اللہ یوان جی گل لکھی جے، عجیب گل، جیسا کہ چیمٹی صادر ہوتے ہیں چیمٹی سے سارے حواس کے افعال، سننا، دیکھنا، چکھنا، سارے افعال اس کی قوت شامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ شامہ کے ساتھ، اکھا نہیں ہے گیا، سنیا جی یہ سارے سونگنے نال کیڑی سارے کام کر دیے، یہی وجہ ہے کہ تسی چینی رکھیے تو کڈی دوروں
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੰਘਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਣੇ ਵਿੱਚ ਚਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ہے کہ چینی ہے کہ مرچا نے, مرچا تو کبھی نہیں گئی دور, چینی تو گئی ہے. تو یہ کیڑی کی قوت شامہ جو ہے نا, اس کے اندر اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جی. سمجھائی جی. ورنہ چینی اتنے پی ہوئے تھے, اتنے کج کے پی ہوئے تینوں خوشبو آتی ہے, اللہ ایڈا نک تیرا جی, تیرے نک دے نال کدے کیڑیاں برابر تولیے 1 لاکھ کیڑی بن جائے, لیکن وہ چھوٹی جی ہو کے تے اس قوت شامہ نال وہ ویندی دی ہے جی, سارے کام اندے نال کردی ہے. تو اللہ نے اس میں یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں ایڈی کچھ ہے وچ. تو اللہ قادر ہے کہ انسان کو کلام سنوا دے, نہ اس میں حروف ہو آواز. اللہ اکبر. ہن آکھ بڑا موسیٰ علیہ السلام نے نہ سوال لگے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے سوچ سنی جو درخت سے آواز آئی تھی, وہ آواز تھی جو دال تھی اللہ تعالیٰ کی کلام پر. اب سوال ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا ہے وہ تو سارے انبیاء سنتے ہیں, تو پھر یہ آپ کو خاص کر کے کلیم کیوں کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جی, لیکن جب کہ چونکہ وہ واسطۃ الکتاب والملک تھی, اس لیے آپ کو اسم الکلیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ خاص کر دیا گیا. سنیں جی, آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, سارا یہ جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر تھا جی. تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے کلیم ہونے میں اونچے درجے میں, کیونکہ انبیاء کے اندر جتنی صفتیں ہیں وہ ساری صفتیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بطریق اتم ہیں, بطریق اتم ہیں. پس موسیٰ علیہ السلام اللہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا آواز, ایسا آواز جو دلالت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام پر. لیکن جب کہ تھا یہ سننا کتاب اور فرشتے کے واسطے کے بغیر, تو خاص کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کلیم کے نام کے ساتھ. جی, بس موسیٰ علیہ السلام نے سنی آواز جو دلالت کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ کی کلام پر, لیکن جب کہ تھی وہ آواز بغیر کتاب اور فرشتے کے واسطے کے, تو خاص کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اسم الکلیم کے ساتھ. جی, فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْقَدِيمِ مَجَازًا فِي النَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ بأن يقال ليس النظم المنزل المعجز المفسر إلى السور والآيات كلام الله تعالى والاجماع على خلافه. صبر. سوال یہ معتزلیوں کی طرف سے سوال چل رہے ہیں, اس کے جواب دیے جا رہے ہیں. ہن پتہ لگا جب اس پورے فن کا نا کلام کیوں رکھا ہے بھی, یہ مسئلہ وچ بڑا اہم ہے جی, بڑا اہم مسئلہ ہے جی. اگر سوال کیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ حقیقت ہے معنی قدیم میں, کیا ہے حقیقت ہے معنی قدیم میں, سنیے کیا ہے حقیقت ہے معنی قدیم میں, کہ بھی جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے نا صفت, وہ ہے حقیقی کلام اللہ, وہ حقیقت ہے. اور کلام اللہ کا لفظ مجاز ہے, لیکن یہ مجاز مرسل ہے, مجاز مستعار نہیں ہے, چونکہ جو مدلول کا نام ہے نا, مدلول ہے کلام اللہ, تو دال کا وہی نام رکھا تو یہ مجاز مرسل ہے. اور 24 علاقے نے مجاز مرسل دے, مجاز مستعار پھر ان دی 4 قسماں. تو یہ معنی جو ہے نا, پھر یہ کلام اللہ کا لفظ معنی قدیم تو حقیقتاً کلام اللہ ہوا, اور پھر کلام اللہ کا لفظ یہ مجاز ہوا نظم میں. کس میں؟ نظم میں. لفظ میں جوڑے نہ سارے, ایسی نظم
جس کی تالیف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی اس میں کیا ہوا، یہ مجاز ہوا. مجاز ہوا. تو جب مجاز ہے نا تو مجاز کا قانون ہے کہ نفی ٹھیک ہوتی ہے. سنیں مثلا رجل شجاع ہے نا کہ رجل شجاع رجل شجاع، اس سے اسد کی نفی ٹھیک ہے، لیسا بے اسد، راجل غوار اشید راجل شجاع لیسا، ریاست یہ نفی ٹھیک ہے. تو جب کلام اللہ نظم مؤلف میں مجاز ہے تو پھر صحیح ہونی چاہیے کلام اللہ کی نفی اس سے نظم سے کہ بھئی یہ کلام اللہ نہیں ہے. اگوار ہے والاجماع علی خلافی، اجماع تو اس کے خلاف پر ہے کہ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، نفی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. جی اور سمجھے ہی کس طرح بأن یقال بے تصویری کہا جائے کہ نظم منزل، سمجھا رہی ہے، موجز مفصل الی الصور والآیات. اور قرآن کی یہی شان نظم ہے نا، لفظ ہیں نازل کیے گئے، موجز ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی تفصیل ہے صورتوں اور آیتوں کی طرف. یہ ساری بات ہے کہ کوئی نہیں. تو یہ جو ہے پھر اس میں بے طور کے کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ جو نظم ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ نہیں ہے، حالانکہ اجماع اس کے. خلاف پر ہے. تو پھر کیا مطلب ہوا کہ بھی یہ جو کلام اللہ جو ہے نا وہ کلام نفسی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو دال ہے اس پر. جی تو پھر اس سے نفی ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ کی نفی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کلام بھی حقیقی وہ ہے اور یہ مجاز ہے. جی سوال ہے کہ وہ سارے جگہ ڈر لگتا ہے، وہ لفظ بولنے لگے شبہ شبہ. سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کلام نا کلام اللہ کا لفظ اللہ کا لفظ یہ حقیقت ہے، معنی قدیم میں یعنی جو معنی قدیم ہے حقیقتاً کلام اللہ وہ ہے، اور یہ اس کا دال ہے، یہ اس کا یہ جو ہمارے پاس کلام ہے یہ اس کا دال ہے. جی. اور کلام اللہ کا لفظ مجاز ہے نظم میں، جو نظم مؤلف میں، نظم مؤلف یہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے جی تو اس جب مجاز ہے تو پھر تو مجاز سے تو نفی کرنی ٹھیک ہوتی ہے. تو کلام لفظ کلام کی نفی نظم سے ٹھیک ہو، وہیں طور کے کہا جائے کہ نہیں ہے کہ نظم منزل موجز مفصل مفصل الی الصور والآیات اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے، یہ نفی ٹھیک ہو، حالانکہ اجماع اس کے خلاف ہے. جی اجماع اس کے خلاف پر ہے. خلاف پر ہے. انہوں پہلے پڑھے نہ کو اگلا سوال اکٹھے یہ چلتا ہے دھیان کری. فَإِنْ قِيلَ جی وارد ہے یہ سوال مصنف کے قول پر کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ پیچھے پڑھے متن کہ وہ حروف اور اصوات کی جنس سے نہیں ہے. پڑھے ہیں پیچھے تعریف آ رہی. تو جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو صوت اور حروف ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی جو کلام ہے وہ حروف اور صوت کی جن سے نہیں ہے. پھر شارع کا جو قول ہے کہ معنی قدیم قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس سنیں نا جی، یلفظو لفظ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے نظم دال علیہ کے ساتھ. وہ جو اللہ کی کلام ہے وہ اس کا لفظ ہوتا ہے اور وہ سنا جاتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ جو نظم دال ہے اس معنی قدیم پر جو دال ہے. یہ جو دو باتیں ہیں نا ان سے یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ جو الفاظ یہ جو دال ہے اس کو کیا کہو گے. جی سمجھے ہی. اور قولو حتی یسمع کلام اللہ کا معنی جو کیا پیچھے ابھی کہ سنا اس نے وہ جو کس پر؟ کلام اللہ پر. یاد کس پر؟ کلام اللہ پر. پس یہ کل دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کلام فی الحقیقت کون ہے؟ نفسی ہے. اور لفظ محض نام رکھا گیا اس کا کلام اللہ مجازن باوجہ دلالت کرنے لفظ کے کس پر؟ حقیقی پر. یہ نام رکھنا ہے دال کا بسم المدلول. بس لو کانل جی یہ سوال ہے کہ اگر ہو کلام اللہ تعالی حقیقت کس میں؟ قدیم میں. مجاز ہے، مجاز ہو نظم مؤلف میں، تو پھر صحیح ہوگی نفی اس کی اس سے، یعنی صحیح ہوگی نفی کلام کی نظم سے.
کیونکہ یہ مجاز کے لوازم سے ہے. کیونکہ صحیح ہے یوں کہا جائے کہ الرجل شجاع. لیکسا بیاسدین. یہ نفی ٹھیک ہے. جی سنیں جی اگے تصویری بِأَن يُقَالَ بَئیں طور کے کہا جائے کہ نظم منزل موجز مفصل الی الصور والآیات یہ کلام اللہ نہیں ہے. کیوں وجہ محض موصوف. اچھا یہ نظم انہوں اے صفتہ نال کیوں لائیاں منزل موجز محض موصوف کیا نظم کو ان صفات کے ساتھ جی کہ یہ منزل بھی ہے موجز بھی ہے مفصل بھی ہے واسطے ڈرانے کے مولوی شفاق کو تاکہ نہ التزام کر لے مولوی شفاق کلام کی نفی کا نظم سے. ڈرانے کے لیے یہ صفتیں ساتھ لگائیں. دھیان کرنا یہ صفتیں اس کلام کی ہیں. سنیں جی تے والجماع لا خلاف ہی اے اللہ صحت النفی. کہ نفی کرنی صحیح نہیں ہے. وہ سنیں ہی یہ ادھا سوال آ گئی یہ مانا کر لا. پس اگر پس اگر تقریر کی تھی کوئی نہیں. جی کی تھی. پس اگر کہا جائے کہا جائے اگر ہے اگر ہے کلام اللہ تعالی کلام اللہ تعالی حقیقت حقیقت معنی قدیم میں معنی قدیم میں مجاز ہے مجاز ہے نظم مؤلف میں نظم تو پھر صحیح ہو نفی کرنی نفی کلام کی نظم سے نظم سے بائیں طور کے کہا جائے وہی دور یہ کہا کہ جائے نہیں ہے کہ نہیں ہے نظم نظم منزل منزل موجز موجز مفصل مفصل الی الصور والآیات سور والآیات کلام اللہ نہیں ہے حالانکہ اجماع اس کے خلاف پر ہے. اس کے خلاف پر ہے. جی. بس اگر ہے اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقت معنی قدیم میں مجاز نظم مؤلف میں تو صحیح ہے. نفی کلام کی نظم سے بائیں طور کے کہا جائے نہیں ہے نظم منزل موجز مفصل الی الصور والآیات اللہ تعالیٰ کی کلام حالانکہ اجماع اس کے خلاف پر ہے. ایک سوال دوسرا وَأَيْضًا الْمُوجِزُ الْمُتَحَدَّى بِهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً مع القطعیت. صبر بھی موجز اور جس کے ذریعے کافروں کو چیلنج کیا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ موجز اور متحدہ بے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام اور وہ کون ہے وہ تو الفاظ ہیں جی. ہاں جی کیا کہ جی اور موجز متحدہ بے متحدہ جس کے ساتھ تحدی کی گئی ہے وہ حقیقت ان کو للکارا گیا ہے بھی لیاؤ خودی صورت بنا کے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ الفاظ ہیں. نہ وہ آگے آ رہا ہے مال کاتے مع القطعی بأن ذلك أن ما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى الصور إذ لا بس باوجود یقین اس بات کے کہ موجز نہ اعجاز اور تحدی یہ تو معاذ متصور ہے کس میں نظم مؤلف نظف میں جس کی تالیف کی گئی ہے جس کی تفصیل ہے کس کی طرف صور کی طرف. یہ جو ہمارے سامنے کلام ہے موجز بھی یہی ہے متحدہ بے بھی یہی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. کیا کہ جی باوجود قطع نظر اس بات واجہ یقین کرنے قطع میں نے یقین ہے باوجود اس بات باوجود یقین کرنے اس بات کے قطع نظر ہوا باوجود یقین کرنے اس بات کے کہ یہ بات کون اعجاز اور تحدی یہ تو متصور ہے نظم میں جو مؤلف ہے جو مفصل الی الصور ہے یعنی جو ہمارے سامنے ہے جی متحدہ بے بھی یہی ہے اور موجز بھی یہی ہے. اعلان بھی یہی ہے کہ ایک ہو جائے الفاظ والی کو صورت بنا کے لے آؤ فنی از لا معنی لمعارضت الصفات القدیمہ کیونکہ جو اللہ کی صفت قدیمہ ہے نا اس کا معارضہ کرنے کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی کلام نفسی ہے اس جیسی تم کلام نفسی بناؤ یہ تو معارضہ ہو ہی نہیں سکتا جی. ہاں جی کیا کہ جی کیونکہ صفت قدیمہ کے معارضہ کا تو کوئی معنی نہیں. سمجھو نا تھوڑا غور کرو نا صفت جو اللہ کی صفت ہے اس کا تو کسی کو کہنا کہ ایس جیسی کو صفت بناؤ یہ تو ہے ہی نہیں ہے نا. ایشا بس جی وہ جو بتوں کو چیلنج ہوتا ہے نا وہ افعال میں ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے رزق دیا ہے بتاؤ تمہارے بت کسی کو رزق دیتے ہیں تو وہ افعال میں تعدی ہے وہ اور چیز ہے. ایشا بس ہوں وے خود رو نظر آئے ہی
وَأَيْضًا الموجز المتحدہ بے اسم مفعول ہے. اور تحدی کی ہوندی ہے تحدی معارضہ اور منازعت ما دعوت الغلبہ ما دعوت الغلبہ. اور سنے ہی اور جی میں کوئی بندہ بڑا پٹک کرے تو مولوی شفاق لنگوٹا کس کے کہ پتر جرت ہے دے میرے کوڈی چ مقابلے چاہ میرے کشتی کرتوں جی ان وند نے کی تحدی تے اپنے غلبے جننا کی نا غلبے دا دعویٰ ہوئے جی کہ پتر تو میرے مقابلے جا کے تو ویکھ میں تیری لتاں کھڑیاں کر دیں جی. یہ ہوندی تحدی اصل وچ. اور لغوی معنی دسیا بھی تحدی کی ہوندی ہے سنے ہی ہے شاباش جی. تو تحدی یہ ہوتی ہے سمجھے یہ ویسے معنی کیتا نے. اور تحقیق طلب فرمایا اللہ سبحانہ نے عرب کے بلغاء سے کیا یہ کہ معارضہ کرو قرآن کا کلام بلیغ کے ساتھ تاکہ اعتراف کریں اپنے عاجز ہونے کا اس سے کہ انا ہو کہ یہ جو کلام ہے نہیں ہے کس سے بشر کے کلام سے. تو لہذا آقا حضور کو سچا رسول مانو. یہ تحدی اس لیے ہے سنے ہی. اور ذکر کرنا موجز کا یہ صرف تمہید ہے متحدہ بے کے ذکر کے لیے سنیں. لہٰذا یہ تکرار نہیں ہوگا جی. ہم بھی یہ مطلب کو دو مرتبہ ذکر کیا موجز بھی وہی ہے متحدہ بے بھی وہی ہے تو یہ بطور تمہید ذکر کیا. بابے نے نکی نکی گل بھی توجہ دلاندے نے جی کہ ہوا کلام اللہ یہ جو موجز اور متحدہ بے ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً نہ کہ مجاز ہے. اور یہ بات بالاجماع ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ مجازن کلام اللہ ہے سمجھے ہی باوجود یقین کرنے کے اس بات کے ساتھ کہ یہ کون تحدی یہ تحدی کس کے ساتھ ہوتی ہے معاذ متصور ہے کس میں نظم میں جو مؤلف ہے مفصل الی الصور ہے تحدی اس میں ہے جس میں تحدی ہے وہ یہ نظم ہے جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے سامنے ہے تحدی اس کے ساتھ ہے اور یہ حقیقتاً کلام اللہ ہے. یہ حقیقتاً کلام تو تم کس طرح کہتے ہو کہ حقیقتاً کلام نفسی جو ہے جو کلام اللہ جو کلام نفسی ہے وہ حقیقتاً کلام ہے اور یہ جو نظم ہے یہ مجازن کلام ہے. یہ کس طرح تم کہتے ہو وہ سمجھے ہی کیوں کو نہیں کھانے چپئی بھائی او کوئی تو سمجھو بھائی جس مقابلے کے لیے جس کو پیش کیا گیا وہ تو یہ نظم ہے ہمارے. اور نظم شعر نہیں ہو ادبن قرآن کو لفظ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے کو کروڑ باری پکا چکی ہے گل جو بیوشو توجہ یار کہ بھئی جو متحدہ بے ہے کون متحدہ بے ہے یہ جو ہمارے سامنے نظم ہے یہ ہے یہ قرآن پیش کیا کہ یہ جو نظم ہے نا جو سرکار پڑھتے ہیں اس جیسی تم بھی کوئی لفظ اس طرح کی کوئی صورت بنا کر لاؤ نا جی. تو جو متعدہ بے اس پر اجماع ہے کہ حقیقتاً کلام اللہ ہے حقیقتاً تم کس طرح کہتے ہو یہ مجاز ہے کہ حقیقتاً کلام اللہ جو ہے وہ کلام نفسی ہے جی صرف. یہ دوسرا سوال ہے سنے ہی کیونکہ نئی معنی صفت قدیمہ کے اس کا معارضہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اما اولاً پس اس لیے کہ نئی معرفت کفار کے لیے اس صفت کے ساتھ کفار تو صفت قدیمہ کو جانتے ہی نہیں تھے وہ صفت قدیمہ کہ نہیں پہچانتے اس کو مگر حذاق متکلمین جامعین بین العقل و نقل سمجھے ہو جو حذاق ہے نا صرف وہ جانتے ہیں کہ بے کلام نفسی کیا ہوتی ہے کلام نفسی کیا ہوتی ہے. تو اسے سمجھا سکتے ہو مسئلہ تقریر ہے ساری رات تقریر کر دے رہے کہ کلام دو ایک نفسی ایک لفظی ہے جان کے نے دو قرآن بنا دیتے ہیں پڑھو انہوں مولوی رو لے آؤ ڈانگا. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا سوال بھئی جو نا صفت قدیمہ کا معارضہ نہیں ہو سکتا معارضہ اس کا ہوتا ہے پیرو جس کی معرفت ہو کہ اے ویکھ رہے انج تو بنا کے بخا تو صفت قدیمہ کی تو معرفت ہی نہیں ہے
یہ تو جو حذاق متکلمین ہیں انہوں نے سمجھا اس مسئلے کو جی. ثانیاً اس لیے کہ نہیں ہے کفار کی وسعت میں یہ کہ لائیں وہ صفت قدیمہ کی مثل لا سکتے ہیں. کہاں سے لائیں گے وہ؟ جو لائیں گے وہ تو حادث ہوگی بھئی. جو بھی پیش کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ تیار کر کے لائیں گے. تو جو تیار کر کے لائیں گے وہ قدیم ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا وہ؟ یہ مطلب ہے کہ صفت قدیمہ کا معارضہ نہیں ہو سکتا. وہ معارضہ تو ہوتا آگے سے اس کے مقابلے میں پیجی چیز پیش کرنی. تو جو پیش کرنی ہے وہ ابھی کر رہے ہیں وہ تو حادث ہے جی. سمجھے ہی؟ جواب دیا علامہ کوشجی نے شرح تجرید میں کہ دفعتین کے جو درمیان ہے اس کے کلام ہونے کا منکر شو. دفعتین کے جو درمیان ہے، دو گتوں کے جو وہ قرآن پاک جڑا دو گتے دے درمیان ہے اس کے کلام ہونے کا جو منکر ہے، اس کی ہیں دو صورتیں. محض تکفیر کی جائے گی اگر اعتقاد رکھے کلام ہونے کی نفی کا بئی معنی کہ یہ کسی بشر نے تیار کیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اور محض جب نفی کرے کلام ہونے کی بئی معنی کہ یہ نظم نہیں ایسی صفت جو قائم بذات ہی تعالی ہے بلکہ یہ دال ہے اس پر، تو اب کفر نہیں ہے بلکہ یہ تو یہ تو پردے آ رہے ہو جی کو پئی پلے. اچھا مانا کر کتوں اور بھی موجز متحدہ بے وہ کلام اللہ ہے تعالی ہے، حقیقتاً کلام اللہ تعالی ہے، باوجود یقین کرنے کے اس بات کے ساتھ کہ یہ کون یہ کلام اللہ تعالی اور تھلے دیکھنا اعجاز اور نہ او تھلے بذالک تحدی. ہاں یہ گل نا بائیں طور کہ یہ تحدی، کیونکہ اعجاز تو ذکر کیا بطور تمہید، محض متصور ہے نظم میں جو تالیف کی گئی ہے جس کی تفصیل کی گئی ہے صور اور آیات کی طرف، کیونکہ نہیں مانا صفت قدیمہ کے معارضے کے لیے. اے ہوگا نہیں دو سوال انہاں دا اگوں دینا ہے جواب جی. اور موجز متحدہ پہ وہ کلام اللہ تعالیٰ ہے حقیقتاً باوجود یقین کے بائیں طور کے تحدی محض متصور ہوتی ہے نظم میں جو مؤلف ہے جو مفصل الی صفر ہے کیونکہ نہیں مانا صفت قدیمہ کے معارضہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. قلنا اب جواب اس کا قلنا التحقیق ان کلام اللہ تعالی اسم مشترک بین الکلام النفسی القدیم ومعنى الاضافة كونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث المؤلف من الصور والآيات ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين فلا يصح النفي أصلا. صبر. جواب اول کی شے جواب اول او ذہباؤ آخری لین یہ جواب ثانی ہے. جواب اول شارع کی طرف سے جی وہ بین سور نظر آ رہا ہے جی کہ کلام مشترک ہے جی کلام لفظی کے درمیان اور نظم مؤلف کے درمیان. تو پھر نظم مؤلف کو کلام حقیقتاً کہنا ہے کہ مجازاً؟ حقیقتاً کہنا مشترک جو ہو گیا تو لفظ مشترک کی وضع جس معنی کے لیے ہوتے صاحب کے اندر کیا ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے کہ مجاز ہوتا ہے. اور وہ جو واقع ہے بعض مشائخ کی کلام میں کہ اس کو مجازاً کلام اللہ کہتے ہیں اس کی تعویل ہے اس کی تو وہ آگے آ رہی ہے اور سمجھ آ گئی ہوں. سن ہم کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ کلام اللہ کا جو لفظ ہے کون کلام اللہ کا جو لفظ کلام اللہ یہ نام مشترک ہے کہ یہ نام مشترک ہے
حقیقت فی اللفظ والمعنی کلیہما، دونوں میں یہ مشترک ہے، دونوں میں اس کی وضع حقیقی معنی ہے، مشترک ہے بین کلام نفسی قدیم و بین لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات، ان دونوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے۔ ان آخر پر اگلی گل پھر عرض کردہ میں یہ ہے کہ کلام اللہ، یہ لفظ یہ جو کلام اللہ کا نام ہے یہ مشترک ہے کلام نفسی قدیم کے درمیان اور اضافت کا، اور کلام ایسا بیماری میں تینوں دس نے بھی پہلے نہ دس پھر کہ حادث کا معنی جی اضافت کا معنی حادث کے درمیان، انا میں تینوں بعد ہی دستا ہوں تو مطلب پھر کا ٹور پہ ہیں جی کلام نفسی قدیم کے درمیان اور کلام لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات کے درمیان۔ پھر ایک باری تحقیق یہ ہے کہ کلام اللہ کا لفظ یہ اسم ہے جو مشترک ہے کلام نفسی قدیم کے درمیان اور کلام لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات کے درمیان۔ اب سنو، جب کلام اللہ کا موضوع لا ہو کلام نفسی، جب کلام اللہ کا موضوع لا ہو کلام نفسی، تو اب کلام اللہ ہے یہ جو اضافت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اور جب کلام اللہ کا موضوع لا ہو لفظی حادث، تو اب کلام اللہ کی اضافت کا کیا معنی ہے؟ سمجھے؟ اضافت علیحدہ علیحدہ معنی ہے۔ جب کلام اللہ موضوع لا ہو کون؟ کلام نفسی قدیم، تو اب معنی کلام اللہ کا، اب اضافت کا معنی کہ ہونا کلام اللہ کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ معنی ہے کلام اللہ کہ کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت اب یہ معنی ہے جب کلام اللہ بول کر کیا مراد ہو؟ کلام نفسی قدیم مراد ہو۔ جب یہ مراد ہو تو پھر کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ، کلام اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کلام اللہ بول کر مراد لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات ہو تو اب کلام اللہ کا معنی ہے کہ یہ لفظی حادث مؤلف اللہ نے بنایا ہے، مخلوقات کی تالیف سے نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ یعنی یہ الفاظ اللہ نے بنائے ہیں، کسی بشر نے نہیں بنائے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے کلام اللہ کا۔ تحقیق یہ ہے، دھیان کرے جی جب لفظ کلام اللہ کا موضوع لا کلام نفسی قدیم ہو، یعنی کلام اللہ بولا جائے لفظی حادث مؤلف پر تو اب معنی ہوتا ہے کلام اللہ نفسی قدیم پر بولا جائے تو اب اضافت کا معنی ہے کہ کلام صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب لفظ کلام اللہ بولا جائے لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات پر تو اب معنی ہے کہ کلام اللہ یعنی یہ جو نظم ہے اللہ کی مخلوق ہے، کسی اور نے اس کو تیار نہیں کیا، کسی اور نے اس کو تیار نہیں کیا۔ اے شاباش، سمجھے؟ تو جب حقیقتاً جو نظم ہے یہ بھی حقیقتاً کلام اللہ ہے تو فلا یصح نفی اصل، لہذا اب نفی کرنی صحیح نہیں ہے۔ جواب آ گیا، نفی کرنی تو آگے بلا یکون بعد ہے، صبر کرنا کو پیچھے لگ گئی۔ قلنا ہم کہتے ہیں حاصل الجواب کہ کلام نہیں ہے مجاز کس میں؟ وہ کلام لفظی میں، بلکہ وہ حقیقت ہے کس میں؟ کلام نفسی بھی حقیقی موضوع ہے تو کلام لفظی بھی کس طرح؟ بال محض نام رکھا ہے کلام لفظی کا مشائخ نے کلام اللہ مجازن، اس لیے کہ یہ مجاز کے مشابہ ہے علاقۃ الدلالت کے اعتبار کرنے میں، کہ یہ دال ہے، یہ نظم دال ہے کس پر؟ کلام نفسی پر، تو اس دال ہونے کی وجہ سے مجاز کہہ دیتے ہیں، یعنی مجاز کی مشابہت پائی جاتی ہے
کہ جو مدلول کا نام ہے وہ دال کا نام مدلول کلام اللہ ہے، تو لہذا دال بھی کلام اللہ ہے. اس وجہ سے وہ مجاز کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ دال مدلول والا رشتہ ہے. جی یہ توجیہ ہے، سمجھے ہی. التحقیق ہم کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، کلام اللہ کا لفظ یہ نام ہے، مشترک ہے کلام اللہ نفسی قدیم کے درمیان، اور اب اضافت کا معنی کلام اللہ یعنی اضافت کلام کی کدھر؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کلام اللہ کا معنی ہے کہ ہونا کلام کا صفت اللہ کی، کہ کلام اللہ کی صفت ہے. اور یہ مشترک ہے نام لفظی حادث مؤلف من الصور آیات کے درمیان. اب اضافت کا معنی ہے کہ یہ جو کلام لفظی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، نہیں ہے مخلوقین کی تعلیفات سے. اے شاباش، دھیان کری وہ. اب یہاں ایک سوال ہے. اگر تو سوال کرے کہ بندوں کے سارے افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جی بندوں کے سارے افعال کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ ہوا ہے. تو سنیں، تو پھر صحیح ہو یہ کہ نام رکھا جائے زید نے جڑا ساتھ مارے اماں روٹی دیں، اس کا نام بھی پھر کیا رکھا جائے؟ کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے. سمجھائیے. حالانکہ یہ باطل ہے. سنیں ہی جی اے گل نہیں. کل تو جواب میں کہتا ہوں، توجہ کرے جے، ارادہ کیا ہے کہ یہ کلام لفظی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بغیر واسطے کسب کے مخلوقین سے. درمیان میں مخلوق کا واسطہ نہیں. کسب کا واسطہ نہیں ہے. جی کس طرح؟ یہ کس طرح ہے؟ یا تو یہ جو بغیر واسطے کے ہے، یا تو آواز کو پیدا کرنے کے ساتھ. جی کس طرح آواز کو پیدا کرنے لفظ تھا بول اگلی گل میں عرض کردا ہوں. آواز کو پیدا کرنے کے و ساتھ. اما بےجاد نقوش و اما بخلق ادراک. جی یہ تین طریقے نہیں جی کہ یا تو آواز کے پیدا کرنے ساتھ کہ حتیٰ کہ اس آواز کو فرشتہ سن لیتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، یوں اللہ نے پیدا کیا. یا نقوش کے ایجاد کرنے کے ساتھ کس میں؟ لوح کہ لوح محفوظ میں سارا قرآن لکھا ہوا ہے. اور سمجھے ہی. یا حروف کا ادراک پیدا کرنا فرشتے کے قلب میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں. سنیں، یا حروف کا پیدا کرنا فرشتے یا رسول کی زبان پر ان کے اختیار کے بغیر. تو کلام زید تو اس طرح نہیں ہے. اس میں تو زید کو دخل ہے، اس میں تو زید کی زبان کو دخل ہے، اس کی سوچ کو دخل ہے. سمجھے ہی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ صرف کہ باقی کسی کلام کو کلام اللہ نہیں کہیں گے. جی فلا حدیث پاک کو بھی واحی خفی کہتے ہیں، واحی جلی نہیں کہتے. جی فلا یصح النفی، اس لیے کہ جو مشترک ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے ہر ایک میں، اور حقیقت کا قانون ہے کہ حقیقت نہیں جائز نفی کرنی حقیقت کی، لہذا اب نفی نہیں کر سکتے. گل مک گئی. یہ مانا کر ہم کہتے ہیں مانا کریے نا، پھر ٹر دے. ہاں تحقیق یہ ہے کہ کلام اللہ تعالی نام ہے، مشترک ہے کلام نفسی قدیم کے درمیان اور وبین اللفظی. اور ویکھو نشان لائے دو نکے نکے لائے نہیں ہوتے سمجھانے واسطے. جی پھر بھی نہیں پتہ لگتا. جی اور اضافت کا معنی ہونا کلام کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مشترک ہے لفظی حادث
مؤلف مؤلف من الصور من السور والآیات کے درمیان آیات کے درمیان اور اضافت کا معنی اور اضافت یہ ہے کہ کلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالی نہیں ہے مخلوقین کی تالیف سے۔ کی تعلیف جی خدائی سے سمجھے؟ پس نہیں صحیح نفی بالکل فی التعریفین اشارہ الی الجوابین بالترتیب۔ جی کہتے ہیں کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی کلام اسم ہے جو مشترک ہے کلام نفسی قدیم کے درمیان، اور اضافت کا معنی ہونا نظم کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مشترک ہے کلام لفظی حادث مؤلف من الصور والآیات کے درمیان، اور معنی اضافت کا یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہیں ہے مخلوقین کی تعریفات سے، پس نہیں صحیح نفی بالکل۔ ولا یکون الاعجاز والتحدی الا فی کلام اللہ تعالی۔ صبر۔ لہذا اب موجز ہونا اور متحدہ بے ہونا یہ اللہ کے کلام ہے، جی یہ اللہ کی کلام ہے، نہیں ہوگا موجز ہونا اور تحدی مگر کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی کلام میں، کیونکہ یہ کلام اللہ حقیقتاً ہے، یہ کلام اللہ حقیقتاً تن ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی لہٰذا نہیں ہوگا اعجاز اور تحدی مگر فقط اللہ تعالیٰ کی کلام میں، او فلا ولا یکون الاعجاز والتحدی لا فی کلام اللہ تعالیٰ، بمانا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بغیر واسطے کیے۔ یہ مطلب اب تحدی اللہ کی کلام کے ساتھ ہے، سنیں، اور نہ ہوگا نہ ہوگا موجز ہونا موجز ہونا اور متحدہ بے ہونا مگر اللہ تعالیٰ کی کلام میں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، ہاں جی شاہ اور نہ نہیں ہوگا موجز ہونا اور متحدہ بے ہونا مگر اللہ تعالیٰ کی کلام میں۔ اگے وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك أنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية۔ اچھا جی، اب سوال ہے جو مشائخ نے کہا ہے کہ یہ نظم کو کلام اللہ مجازن کہتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ یہ جو مشائخ نے کہا ہے کہ نظم کو کلام اللہ مجازن کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب، جی اور وہ جو واقع ہے بعض مشائخ کی عبارت میں یعنی کلام اللہ، یہ جو نظم ہے، نظم یہ کیا ہے؟ مجاز ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی جو انہ غیر موضوع، کہ کلام اللہ کا لفظ لفظ نہیں وضع کیا گیا نظم مؤلف کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے مطلب نہیں ہے، کہ تاکہ حقیقی مجاز بن جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ معنی اس کا اگلا ہے، کیا ہے کہ وہ جو واقع ہے بعض مشائخ کی عبارت میں کہ کلام کا لفظ کلام اللہ کا لفظ ہے، نظم پر یہ مجاز ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کلام اللہ کا لفظ کی نئی وضع نظم مؤلف کے لیے، سن، بلکہ جو مشائخ نے کہا ہے کہ نظم کلام اللہ ہے مجازن، اس کا معنی یہ ہے کہ کلام فی التحقیق و بالذات، اور نکاح جو استاد بھی نال جوڑو، اے اولا و بلا واسطہ، انہوں نال جوڑو، اولاً و بلا واسطہ جو کلام ہے یہ نام ہے معنی کا جو قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، بالنفس، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ کلام تحقیق بالتحقیق اس کا نام ہے، اور نام رکھنا لفظ کا کس کا؟ نظم کا، کس کے ساتھ؟ کلام کے ساتھ، اور وضع کرنی کلام کی اس نظم کے لیے، بھئی یہ جو نظم ہے یہ بھی اللہ کی کلام ہے، یہ محض باعتبار دلالت کرنے اس نظم کے کس پر؟ معنی پر، معنی کیڑا؟ کلام نفسی، کلام نفسی پر۔ آگے سمجھ، یہ مطلب ہے دال ہونے کے اعتبار سے
باقی نہیں جھگڑا مشائخ کے لیے کلام اللہ کی وضع کلام لفظی کے لیے، اور نام رکھنا کلام لفظی کا کلام اللہ، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے سب کا جی۔ کیا کیا جی؟ بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ کلام اور پائیو کلام جی فی تحقیق و بالذات یعنی اولا و بلا واسطہ نام ہے معنی کا جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یعنی جو اللہ کی صفت ہے، صفت ہے، اور لفظ کا نام رکھنا، نظم کا نام رکھنا کلام کے ساتھ، اور وضع کرنی لفظ کلام اللہ کی نظم کے لیے، یہ وہ دلالت کرنے نظم کے معنی یعنی کلام نفسی پر اس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے ہے۔ باقی مشائخ کا اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ لفظ کلام اللہ کی وضع جس طرح کلام نفسی کے لیے ہے اسی طرح کلام لفظی کے لیے بھی ہے، اور جس طرح کلام نفسی پر لفظ کلام اللہ بولا جاتا ہے اسی طرح کلام لفظی پر بھی لفظ کلام اللہ بولا جاتا ہے۔ سمجھائیے ہاں، یہ مطلب ہے۔ ہون بے خدرو وما واقع نظر آئی وما واقع فی بارت المشائخ من انہ فلیس معنیہ بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ کلام فی تحقیق و بالذات نام ہے، قائم بالنفس کا، اور نام رکھنا لفظ کا اس کے ساتھ کس کے ساتھ، اور وضع کرنے لفظ کلام کی اس کے لیے، یعنی وضع کرنا لفظ کلام کا کس کے لیے؟ لفظ کے لیے، وہ نظم کے لیے۔ یہ تفسیری ہے، یہ محض وہ جی یہ ہوا ضمیر ہے نا، یہ ضمیر کس کے لیے، اور وضع جو ہے یہ تعویل مذکور پر۔ اچھا جی بھئی محض وہ باعتبار دلالت کرنے نظم کے کس پر، معنی پر، مطلب یہ ہے ارادہ کیا ہے کہ کلام اولاً موضوع ہے، نفسی کے صبر ہے موضوع کس کے لیے، نفسی کے لیے، پھر وضع کی گئی کلام کس کے لیے، لفظی کے لیے، کیوں؟ بوجہ دلالت کرنے کلام لفظی کے کلام نفسی پر، اے شابہ سے، سمجھی؟ جی اب اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب وعور دال ہے۔ اس پر سوال ہے کہ وہ شے جو وضع کی جائے، یعنی وہ لفظ جو وضع کیا جائے کس کے لیے، معنی ثانی کے لیے، وہ اول میں حقیقت ہوتا ہے اور بے ثانی میں جی ہاں وضع کیا جائے معنی ثانی میں باعتبار علاقے کے، تو اس کو تو منقول کہتے ہیں نہ کہ، مشترک، تو پھر کلام اللہ جو ہے یہ کلام لفظی میں منقول ہے، مشترک نہیں ہے، سنے ہی، جی اور نقل جو ہے نا وہ بنا دیتی ہے معنی ثانی کو حقیقت اور معنی اول کو مجاز۔ تو اب پھر تو اس اعتبار سے تو کلام لفظی جو ہے یہ کلام حقیقتاً ہوگی تو کلام نفسی مجازاً ہوگی جی، سنے ہی، یہ سوال قانون ہے نقل کا، اس پر اس کے طریقے سے یہ سوال ہے جی۔ او بھائی جواب دیا گیا بے وجہین، ایک ان کا یہ کہ منقول وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہو اس میں وضع ثانی وضع اول سے صبر ایتھے ٹیلی تاخراً زمانیاً، کیا تاخراً زمانیاً، کہ منقول ان ہو کے لیے وضع پہلے زمانے میں ہوتی ہے، منقول الیہ کے لیے وضع دوسرے زمانے میں ہوتی، نقل کا یہ قانون ہے۔ اور وضعان فی المشترک جو ہوتی ہیں نہیں تاخر دو کے ایک کا کس سے، دوسرے سے، زمانے کے اعتبار سے۔ بہرحال ان کا قول کانا موضوعاً للنفسی ثم وضع اللفظی، عبارت ہے کس سے، تاخر بالذات سے، تاخر زمانی یہاں کوئی نہیں ہے، تاخر بالذات سے، تاخر ذاتی ہے، تو لہٰذا یہ نقل نہیں بن سکتی، نقل کے اندر تاخر زمانی ہوتا ہے، یہاں تاخر زمانی کوئی نہیں ہے۔ اور اس پر وارد کیا گیا کہ مشکل ہے اشتراک کا ثابت کرنا، کیوں کہ علم بالمعیت اور علم عدم تاخر جو ہے وہ کیا ہے،
یہ اس کا علم نہیں ہے، لعدم العلم جی۔ خیر، دوسرا جواب کہ منقول وہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے استعمال اس لفظ کا کس میں، معنی بل میں حالانکہ کلام کا اطلاق کلام نفسی پر، شائع ہے، تو لہٰذا اب یہ منقول نہیں ہے بلکہ مشترک ہے۔ یہ جواب وہ معتمد موافق ہے اس کے جس کو علماء نے یہ منقول کی تعریف جیسا انہوں نے سمجھا ہے جی۔ سنیں جی، لہٰذا پس نہیں جھگڑا کن کے لیے، کے لیے وضع میں اور ان مطلب کیے، یعنی کلام کے لفظ کے ہونے میں موضوع کس کے لیے، اور ہونا نظم کا مسمى کس کا، کلام کا، محض، بلکہ محض نام رکھا انہوں نے کلام لفظی کا مجاز، باوجہ مجاز کی مشابہت کے وہ کیڑی ہے، وہ علاقہ کیڑا، دال مدلول والا، کیڑا علاقہ، دال مدلول والا، اور وہ جو واقع ہے بعض مشائخ کی عبارت میں، یعنی یہ کہ کلام لفظی مجاز ہے، یعنی کلام کا موضوع معنی کلام لفظی یہ مجاز ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے، پس نہیں ہے معنی اس کا کہ کلام نہیں وضع، کلام کا لفظ نہیں وضع کیا گیا نظم مؤلف کے لیے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ کلام فی التحقیق و بالذات، کلام میں تحقیق و بالذات نام ہے معنی کا، ایسا معنی جو قائم ہے قائم ہے نفس کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ، اور نام رکھنا لفظ کا اور نام رکھنا لفظ کا کلام کے ساتھ، کلام کے ساتھ، اور وضع کرنی لفظ کلام کی وضع کرنی لفظ کلام نظم کے لیے، محض وہ باعتبار دلالت کرنے نظم کے معنی قائم، معنی قدیم پر، معنی قدیم پر، پس نہیں جھگڑا مشائخ کے لیے وضع میں اور نام رکھنے میں۔ اور ساری شرح تھلے پڑھ کے سنائیو۔ واقع ہے بعض مشائخ کی عبارت میں، یعنی یہ کہ کلام اللہ کا لفظ نظم پر مجاز ہے، پس نہیں ہے معنی اس کا یہ کہ کلام اللہ کا لفظ غیر موضوع نہیں وضع کیا گیا، محقق صاحب آرام منع کر، نہیں وضع کیا گیا، وضع کیا گیا نظم مؤلف کے لیے، بلکہ معنی ان کی اس کلام کا یہ ہے کہ کلام لفظ کلام کلام فی التحقیق و بالذات، نام ہے معنی کا جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور لفظ کا نام، اور نام رکھنا لفظ کا، نام رکھنا لفظ کا کلام کے ساتھ، اور وضع کرنا کلام کا، اور کلام کی وضع اس لفظ کے لیے، یعنی کہ لفظ کلام کی وضع نظم کے لیے، محض وہ باعتبار دلالت کرنے نظم کے معنی قدیم پر، پس نہیں نزا مشائخ جھگڑا مشائخ کے لیے وضع میں، یعنی وضع میں کہ وضع دونوں کے لیے ہے اور نام رکھنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ ہے تحقیق، صبر وہ ہے کہ کلام اللہ کا موضوع کلام نفسی بھی ہے اور کلام لہذا متحدہ بے، یہ کلام اللہ ہے، لہذا چونکہ یہ کلام اللہ ہے اس سے نفی کرنی بھی صحیح نہیں ہے۔